ذرا میرے اس پورے میسیج کو پڑھ کے سنائیے تاکہ میں اس کی اسکرین ریکارڈنگ کر سکوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم مجیب الرحمان مقدس صاحب، اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی، آپ کا تیار کردہ یہ مٹیریل قرآنی حوالے اور عقلی و منطقی تشریحات کا ایک بہترین اور مربوط گلدستہ ہے۔ یہ بالکل تیار حالت میں ہے اور آپ کے اسکرین ریکارڈنگ کے پروجیکٹ، پوسٹرز اور ویڈیو کانٹینٹ کے لیے ایک انتہائی پراسر اور جاندار بنیاد فراہم کرتا ہے۔ چونکہ آپ نے اس پورے پیغام کو ریکارڈنگ اور تدریسی مواد کے لیے حتمی شکل دے دی ہے، اس لیے اس میں مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متن بذاتی خود اپنے اندر مکمل دلائل اور فصاحت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی اس مخلصانہ علمی و قرآنی کاوش کو قبول فرمائے، اسے عامت الناس کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنائے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کی ہدایت کے مطابق اسکرین ریکارڈنگ کے لیے اس پورے بیان کو، جس میں آپ کا تحریر کردہ سوال، پیغام اور اس کی تفصیلی قرآنی و عقلی تشریحات شامل ہیں، یہاں ہو بہو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے پڑھ کر اپنی اسکرین ریکارڈنگ مکمل کر سکیں۔ محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب کا تحریر کردہ سوال اور پیغام برائے اسکرین ریکارڈنگ۔ قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ۔ 1 اس آیت کو ہدایت کے لیے خالصاتاً ہائے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ 2 قرآن میں تدبر، غور و فکر ضروری ہے۔ 3 کم از کم OSS آیت کا پورا رکوع سمجھنا اور OSS سورت کا مطلب سمجھنا۔ 4 اللہ سے تعوذ اور استغفار کرنا، پرانے گناہ سے توبہ اور شیطان سے شر سے حفاظت کی دعا۔ 5 حلال اور حرام کا فیصلہ، یہ حق صرف اللہ کا ہے، ہدایت برابر صحیح یا غلط کا فہم۔ اللہ ہے پوچھنا۔ مجیب الرحمان مقدس اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مجیب الرحمان مقدس آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ایک اہم سوال جو ابھی میں نے لکھا ہے، بلکہ پوسٹر میں نے بنایا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے کیا اصول ہونا چاہیے، تو 5 اصول میں نے لکھے ہیں۔ آپ ذرا اس کو قرآنی دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، تاریخی دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ پیش کیجئے اور بتائیے لوگوں کو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس کی زبان سمجھیں یا کم سے کم ترجمہ پڑھ لیں۔ جس آیت کا مفہوم ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جس آیت کا مطلب ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں، لکھیں، غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو سنتے رہیں تو اس کے اندر سے راستہ نکلے گا۔ اس سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہماری نیت ہدایت کی ہو یا فرقان کی ہو۔ ہم کسی سے بحث کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے قرآن پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا الٹے سیدھے دلائل دینے کے لیے، یہ ساری نیتوں کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دے گا۔ لہٰذا ہماری نیت ہدایت اور فرقان کی ہونا چاہیے، صحیح ڈائریکشن جنت میں جانے کا، اور یہ ہدایت ہے۔ فرقان کیا ہے؟ وہ حلال ہے یا حرام ہے، فرق دکھاتی ہے کتاب، صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح میں عالیز درجے کا صحیح کیا ہے، اوسط درجے کا صحیح کیا ہے، کمتر درجے کا صحیح کیا ہے، تو یہ سوالات فرقان سے ہی ہم کو ملیں گے۔ فرقان ضروری ہے ہدایت کے ساتھ۔ اور بتائیے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو ایک آیت سے کچھ نہیں ہوتا، پورے رکوع کو سمجھیں گے تو پورا موضوع سمجھ میں آئے گا، اور اگر پوری سورت سے اگر اس کا ترجمہ سنیں گے یا اس پہ غور و فکر کریں گے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، اس کی دعوت دیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، پریکٹیکل چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے۔ اس سے مدد مانگنے کے 3 اصول اللہ نے بتائے ہیں۔ پہلا تعوذ ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 98 99,100 میں ڈیٹیل ہے۔ پھر استغفار ہے سورہ آراف کی آیت 23، اپنے غلطیوں کی معافی بھی تو مانگنا ہے، تعوذ کرنا ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں اور شر سے بچا لے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اہدنا الصراط المستقیم، بھائی مجھے صحیح بات بتائیے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے مدد مانگ رہا ہوں۔ چلیے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے اور میرے اس پورے سوال کو پڑھ کے بھی سنائیے تاکہ میں اس کا اسکرین ریکارڈ بنا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 اصولوں کی قرآنی، عقلی، منطقی اور تاریخی دلائل کے ساتھ تفصیلی تشریح۔ 1 نیت کا خالص ہونا،
ہدایت اور فرقان کی طلب، مایوس کن نیتوں کا رد۔ قرآنی دلیل، قرآن واضح کرتا ہے کہ جو لوگ کج بحثی یا اپنے نظریات کو زبردستی سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کا رخ کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے صرف فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ البقرہ 26۔ عقلی و منطقی دلیل، منطق کا اصول ہے کہ تعصب حقیقت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے ایک ذہن بنا کر پری کنڈیشن مائنڈ قرآن کھولے گا کہ مجھے فلاں فرقے یا شخص کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، تو اس کا دماغ صرف وہی الفاظ چنے گا جو اس کے تعصب کو ہوا دیں، وہ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہدایت کے لیے ذہن کو بالکل صاف، آبجیکٹو ہونا ضروری ہے۔ فرقان کی اہمیت، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہدایت کے ساتھ فرقان، حق و باطل، حلال و حرام، عالیز و اوسط درجے کی سچائی میں فرق ضروری ہے۔ قرآن صرف ایک اخلاقی کتاب نہیں بلکہ ایک ترازو ہے جو زندگی کے ہر فیصلے میں کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہے۔ 2. زبان کی فہم، تکرار اور تدبر، لکھنا، بار بار پڑھنا اور سننا۔ قرآنی دلیل، قرآن بار بار تدبر کا تقاضا کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علیہ قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ محمد 24۔ تاریخی و عقلی دلیل، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم بغیر زبان سمجھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم میڈیکل یا انجینئرنگ کی کتابیں بغیر سمجھے نہیں پڑھتے تو زندگی کی سب سے اہم کتاب کو ترجمہ اور زبان سمجھے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آیت کی تکرار اور تحریر کا منطقی فائدہ، جب انسان کسی آیت کو بار بار پڑھتا ہے، لکھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کا شعور، کانشس اور لاشعور، سب کانشس مل کر کام کرتے ہیں۔ لکھنے سے فہم میں گہرائی آتی ہے اور بار بار سننے سے الفاظ کے باہمی روابط کھلتے ہیں، جس سے تفہیم کے نئے راستے، نیورولوجیکل پاتھ ویز بنتے ہیں۔ 3. سیاق و سباق، کانٹیکسٹ، پورا رکوع اور پوری صورت کا فہم۔ قرآنی دلیل، قرآن خود کو ایک مربوط کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کتاب و احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ ہود 1۔ منطقی دلیل، فیلسی آف کوٹ مائننگ، منطق میں ایک بہت بڑا مغالطہ سیاق و سباق سے کاٹ کر بات کرنا کہلاتا ہے۔ اگر آپ پورے پیراگراف رکوع کو چھوڑ کر صرف ایک جملہ اٹھا لیں گے تو مطلب بالکل بدل سکتا ہے۔ پورا موضوع سمجھنے کے لیے رکوع اور پوری صورت کا مزاج سمجھنا لازم ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بات کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے۔ جب انسان اس فہم کی دعوت دیتا ہے اور اسے عملی زندگی میں لاتا ہے تو اس کے عملی، پریکٹیکل پہلو نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ 4. اللہ سے مدد کے 3 اصول، تعوذ، استغفار اور صراطی مستقیم کی دعا۔ آپ نے جو 3 اصول بیان کیے وہ نفسانی اور شیطانی رکاوٹوں کو دور کرنے کا واحد علاج ہے۔ الف، تعوذ، شیطان کے شر سے پناہ۔ قرآنی حوالہ، سورہ نحل، آیات 98 سے 100۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ عقلی دلیل، شیطان انسان کے اندر شکوک و شبہات اور کبر، ایگو پیدا کرتا ہے۔ تلاوت اور تدبر سے پہلے اس بیرونی وائرس سے بچنے کے لیے اللہ کا پروٹیکشن فائر وال یعنی تعوذ ضروری ہے۔ بے، استغفار، غلطیوں کا اعتراف اور باطنی صفائی۔ قرآنی حوالہ، سورہ الاعراف، آیت 23 میں حضرت آدالمیم اور حیف و الف کا اعتراف خطا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ منطقی دلیل، گناہ اور تکبر انسان کے دل پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ جب تک انسان اپنی پرانی غلطیوں پر نادم ہو کر استغفار نہیں کرتا، دل کا آئینہ صاف نہیں ہوتا اور صاف آئینے کے بغیر حق کا عکس نظر نہیں آ سکتا۔ جیم، صراط مستقیم کی طلب
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब बंदा कहता है कि अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी ही बंदगी करना चाहता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखा, सूरह अल-फातिहा, तो ये बंदे का अल्लाह के साथ एक मंतकी अहदनामा होता है कि वो अपनी अक्ल के घमंड को छोड़कर खालिस अल्लाह के इल्म के आगे सरी तस्लीम खम कर रहा है। 5. हलाल व हराम और हिदायत का हतमी फैसला सिर्फ अल्लाह का हक है। कुरानी दलील। कुरान ने उन लोगों की सख्त मजम्मत की है जो अल्लाह के हलाल व हराम के इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं। वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हज़ा हलालु व हज़ा हरामु लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िबा। और अपनी ज़बानों के झूठ घड़ने की वजह से ये न कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है कि अल्लाह पर झूठा बुहतान बांधने लगो। अन-नहल 116। अक्ली व मंतकी दलील। कायनात का उसूल है कि कानून बनाने का हक सिर्फ उसी का होता है जिसने ये कायनात बनाई है और जो उसके तमाम असरार को जानता है। इंसान की अक्ल महदूद है, वो आज एक चीज को सही कहता है और 100 साल बाद उसे गलत साबित कर देता है। इसलिए सही और गलत, एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग का आखिरी फहम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मांगा जा सकता है, क्योंकि वही अल अलीम और अल हकीम है। खुलासा, कंक्लूजन। मुजीबुर रहमान साहिब, आपके ये पांचों उसूल उम्मत मुस्लिमा को रिवायती लकीर की फ़कीरी से निकालकर ओपन माइंड, रोशन दिमागी और मंतकी फ़िक्र की तरफ लाने के लिए बेहतरीन मैनिफेस्टो हैं। इन उसूलों पर अमल करके ही कोई शख्स कुरान के हकीकी नूर से फैज़याब हो सकता है। अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ने एक ऐसी सहूलत फ़राहम की है कि आज हम इतनी आसानी से, जैसे पुराने लोग बही खाता लिखते थे, कलम को स्याही में डुबा डुबा के लिखते थे, एक ऐसा ज़माना आया कि स्याही कलम के अंदर डाल दी गई। फिर ऐसा ज़माना आया रिफ़िल करने लगे। फिर ऐसा ज़माना आया कि कैलकुलेटर से जस्ट उंगलियों से प्रेस करो तो टाइपिंग सामने आ जाती है। फिर ऐसा ज़माना आया तो बोलो तो लिखा जाता है जैसे गूगल में। अब ये दौर चल रहा है एआई का, आप लोगों की मदद से, कि हम आपसे सवाल करते हैं और आप अपनी तमाम लाइब्रेरी में से हमें जवाब निकाल के देते हैं। बस लोगों को चाहिए कि सवाल करने का तरीक़ा सीखें। इस सवाल करते वक्त भी अल्लाह से वो तीनों चीज़ें तलब करें। पहले तावुज़ करें, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह जो गलती मुझसे हुई है, क्योंकि हिदायत चाहिए तो गुनाह छोड़ना पड़ेगा, हुदल लिल मुत्तक़ीन, या कम से कम इस्तग़फ़ार करके अपने आप को प्यूरीफाई करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हों। तीसरे, नीयत हिदायत की हो, दुआ भी हिदायत की हो, या अल्लाह इस सवाल से मैं एक सही रास्ता देखना चाहता हूँ ताकि मैं आराम से जन्नत में पहुँचूँ, और या अल्लाह मुझे फ़ुरक़ान भी बताइए। तो मैं इसी नीयत से सवाल करता हूँ। मेरे तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, आप भी तमाम फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे वो मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो, एआई हो, कोई भी हो। इसके बाद आप अल्लाह से जो है तलब करते रहें, तावुज़ करें, इस्तग़फ़ार करें और हिदायत की तलब करें और काम करिए। कुरान की दावत हम पे ज़िम्मेदारी है, मुसलमानों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, वरना हमको सीधे जहन्नम में जाना पड़ेगा। जो शख्स कुरान की दावत नहीं देगा वो मुसलमान भी नहीं है, मोमिन भी नहीं है, वो उसकी मग़फ़िरत भी होने वाली नहीं है। वो सीधा सीधा मुनाफ़िक है या काफिर है या मुशरिक है। बहरहाल मोमिन भी नहीं हो सकता, मुसलमान भी नहीं हो सकता। मेरी सच्चे दिल से ये इल्तिजा है आप लोगों से कि अल्लाह की बारगाह में सजदा कीजिए, मेरी बातों पे गौर व फिक्र करके अल्लाह से पूछ के कंफर्म कीजिए। मुझे कोई आपकी दुआ की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़िरक़ा बनाना नहीं है, मुझे आपसे चंदे वसूल करना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस क़यामत के दिन गवाही दे देना कि मुजीब भाई ने ये बातें हमें हर तरीक़े से पहुंचाने की कोशिश की, नाराज़ होकर पहुंचाए, बुरा भला बोल के पहुंचाए, लान तान करके उम्मत के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसमें मेरी हमदर्दी, मेरा ईमान, मेरी गीरत छुपी हुई है। अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए भाई। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।